الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، تلبیہ کی یہ صدائیں اور ذوالحجہ کے یہ ایام، حج بیت اللہ کی زیارت اور اس کا فریضہ، یہ سارے جو مناسک ہیں اور یہ سارے جو ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، ان تمام یہ جو حج جو اسلام کا ایک رکن ہے، ایک بہت بڑا رکن ہے، اس کے حوالے سے یہ سارے جو مناسک ہیں یہ انہی دنوں کے اندر ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند جس وقت نظر آتا ہے تو خاص طور پر ہمارے ذہنوں میں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہوتے ہیں یا جو اس تڑپ کے اندر ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ کہ جو یہ زیارت کر چکے ہوتے ہیں، سفر کر چکے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر تو حج بیت تو ذوالحجہ کے یہ ایام شروع ہوتے ہی وہ صدائیں اور وہ بازگشت کرتی رہتی ہیں ان کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر۔ یہ جو لبیک کی جو صدائیں ہیں یہ ان کے چاروں طرف ان کو اپنے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اور اپنا وہ سفر، اپنی وہ حاضری، اپنا وہ بلاوا، اپنی وہ عبادات اور وہ تمام جس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز، ان مقامات کے اوپر جو کچھ ان کو حاصل ہوا ہوتا ہے وہ سب کچھ ایک اس طریقے سے وہ تمام مناظر آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے اب چونکہ ذوالحجہ کے ایام ان کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے، حجاج کا جو سفر ہوگا، انشاءاللہ یہ بھی آگے کی طرف بڑھے گا، اور اس کے مختلف مراحل اور اس کے مختلف مدارج جو ہیں وہ طے کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنا حج جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ حج کے حوالے سے اب چونکہ ذوالحجہ کی جب بات آتی ہے تو سب سے جو اہم بات جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حج کی یہ سعادت حاصل کی ہوئی ہے، ان سے کچھ بات چیت کی جائے، ان کی کچھ یادیں جو ہیں وہ تازہ کی جائیں، ان سے کچھ وہ تذکرے اور وہ امور اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کی جائے، اور وہ ہمارے ناظرین کے جو اس سعادت سے ابھی تک بامشرف نہیں ہو سکے ہیں باوجود، ان سے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کس حوالے سے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس ذوالحجہ کے بالکل آغاز میں، اور یہاں جو مکہ اور مدینہ المنورہ کے اندر وہ لوگ جو موجود ہیں، چونکہ وہ پہلا ذوالحجہ آج اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے اس دن کا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی تیاری جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 7-8 ذوالحجہ کو وہ مکہ مکرمہ سے آگے کی طرف روانہ ہوں گے، مینا اور عرفات اور مزدلفہ کے جو باقی جو مناسک ہیں وہ اپنے طے کریں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے کچھ تذکرے، اس کے حوالے سے کچھ یادیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہوں، اور جو ابھی اس سفر کے اوپر بالخصوص ان پچھلے 2-3 سالوں کے درمیان جنہوں نے سوچا، جنہوں نے نیت کی، جنہوں نے ارادہ کیا، مگر اس کے باوجود وہ نیت اور ارادہ اور وہ جو سوچ ہے وہ شاید اس طریقے سے مکمل نہیں ہو پائی، تو ان کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں، وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی آج کی اس گفتگو کے اندر ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام اسی حوالے سے، حج کے حوالے سے، اس کی یادوں اور باتوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام وہ ناظرین کے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر شریک ہوں، جو آپ اپنی یادیں اور باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہیں، اس کو بالکل شیئر کریں۔ اخلاق بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اخلاق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل اللہ کا کرم ہے۔ ذوالحجہ مبارک ہو آپ کو، اور جی یہ جی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو
رمضان المبارک کے بعد ایک اہم مہینوں کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اور اس کے یہ جو ایام ہیں، جن ایام کے اندر ہم موجود ہیں، ان دنوں کی اپنی ایک اہمیت اور سگنیفیکنس جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، جیسے ابراہیم بھائی آپ نے ہائی لائٹ کیا نا کہ ہمارے دین کا یہ ایک بہت انتہائی اہم ستون ہے، اور اس کا فریضہ جو انجام دیتا ہے نا اس کو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. باقی عبادات بھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہو تو آف کورس ہم اس کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. کسی بندے نے روزہ رکھا ہو تو ہم انسپائر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کولیگ، ہمارے رشتہ دار، دوست جو ہمیں پھر ملنے آتے ہیں کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں، دعاؤں کی ریکویسٹ ایکسچینج ہوتی ہیں، تو بندے کو ایون بچپن سے یہ رشک آتا ہے کہ میں بھی جب بڑا ہوں گا یا میں بھی جب اس لیول پہ آؤں گا یا اس قابل ہوں گا تو ڈیفینیٹلی یہ چیز میں نے ضرور کرنی ہے، میں نے ضرور جو ہے وہ حج ادا کرنا ہے یا اپنے والدین کو حج کروانا ہے. تو ہمارے ہاں اس جو ہے وہ عبادت کا مختلف اینگلز جی. ہیں. اس کی اہمیت کے، اچھا، اس یہ کی بھی ہاں. انسپریشن کے مختلف اینگلز ہیں. جی ابراہیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی بالکل ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ نے جو آپ کے جو احساسات ہیں، جو مشاہدات ہیں، وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہیں اسلام چینل اردو کی اس اسکرین کے اوپر 2015، 2016، 2017 میں اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کا ایک ایسا خصوصی فضل ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ یہی اسلام چینل اردو کی اسی اسکرین کے اوپر ان تینوں سالوں میں 15، 16 اور 17 میں حج کی جو نشریات ہیں وہ براہ راست میں نے نشر کی، مکہ سے، مدینہ منورہ سے، مینا سے، عرفات سے، مزدلفہ سے. اور اس کے وہ گوشے جو ہیں وہ بھی کیمرے کی آنکھ سے دیکھے اور فلم بند کرائے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے وہ جو بارگاہ الہی کی جو ایک سیریز ہے وہ ریکارڈ کروائی، کہ جو اس میں بہت سارے وہ گوشے جو ہم یا وہ تمام لوگ کے جو حج پر بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے، تو اس کو فلم کیا اور فلم کر کے یقیناً آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور مختلف ٹائمنگ کے اندر ذوالحجہ کے ان ایام میں یہ جو بارگاہ الہی کی جو سیریز ہے وہ سیریز آپ کی اسلام چینل اردو کی اس اسکرین کے اوپر وہ بھی نشر کی جائے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم بات چیت کریں اپنے حج کے حوالے سے. حج کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ کہ جو اس سفر کو کر چکے ہیں، انہوں نے کیا محسوس کیا، انہوں نے کیا جو ہے اس کا مشاہدہ ان کا رہا ہے. تو اخلاق بھائی، حج بیت اللہ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، اور یہ وہ رکن ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو عقل اور ہوش رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ میں اس کی استطاعت رکھتے ہوں. استطاعت جسمانی بھی ہے، استطاعت ذہنی بھی ہے، استطاعت جو ہے وہ مالی استطاعت بھی ہے. تو ہر حوالے سے استطاعت جو ہے وہ رکھنی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے مطلب دنیا بھر سے جو ہے وہ حجاج جمع ہوتے ہیں، اور پوری دنیا سے وہ حج کر رہے ہوتے ہیں. جی 2020 اور 21 کا حج تو بالکل ہی بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ گنتی کے کچھ لوگ تھے. بالکل، تو وہ 21 میں صرف تھوڑا سا میرے جو خیال ہے میں وہ لوکل نسبتاً لوگ تھے اس بڑا میں، حج ہوا تھا، 1000. اور اس سال اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بیک ٹو نارمل آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ مگر اس کے باوجود وہ موجود ہیں مختلف قسم کی جو مطلب اتنی تعداد نہیں ہوگی جتنی تعداد کووڈ کی اس وبا سے پہلے تھی. 2019 کا جو حج تھا وہ جی بالکل ایک نارمل حج ہوا تھا. تو جی آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بالخصوص یہ جو 3 سالوں کا جو حج ہے، اور اس کے بعد آگے کیا فیوچر کے اندر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی ابراہیم بھائی آپ نے بالکل اچھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا اس کو کہ 2019 میں 2.5 ملین لوگ جو تھے وہ حج پہ موجود تھے. تو نیکسٹ ایئر چونکہ کووڈ تھا 2020 میں، تو اس میں جو ہے وہ صرف لوکل جو لوگ تھے میرے خیال میں اراؤنڈ 1000 لوگوں کو الاؤڈ ہوا تھا، جبکہ پچھلے سال جو ہے 2021 میں اراؤنڈ 50,000 لوگ جو تھے وہ انتہائی ریسٹرکٹڈ حج تھا، جس کا ایک بہت بڑا لوکل اکانومی پہ بھی اور لوگوں کی آف کورس جو خواہشات تھی جاننے کے لیے اس پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوا.
تو اس سال لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس سال جو ہے وہ پہلے کی طرح پہلوں پری کووڈ لیول پہ شاید نمبرز جو ہے وہ جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر آئی تھنک جسٹ 1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس سال انوائٹ کیے گئے ہیں، اور اس کا جو بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے ابراہیم بھائی وہ یو کے اور یورپ پہ جو ہے اٹینڈنس کے حوالے سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے، کیونکہ لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ یہ ریسٹرکشنز آئی تھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی ایجنسی کے ذریعے بک نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے بک کیا ہوا ہے تو آپ کو وہ کینسل کرنا ہے۔ ہوں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈرا کا سسٹم لے کے آئے تھے وہ اسپیشلی یو کے اور یورپ کے لیے۔ تو اس میں کچھ دوست، کچھ احباب میرے اپنے کولیگ بھی اس ڈرا میں الحمدللہ ان کی سلیکشن ہوئی، ان کا نام نکلا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نارملی جو ہے وہ آپ سے ایکسپیرینس لیتے ہیں، ابھی میں آپ سے کوشچن کرنے لگا تھا حج کے حوالے سے کہ آپ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو کچھ مسائل کا شاید آپ کو سامنا کرنا پڑے، لیکن اسپیشلی یو کے سے جانے والے لوگوں کو اس سال کافی مشکلات سے گزر کے لاسٹ سٹیج پہ جب وہ پہنچے کہ ان کی آخر پہ فلائٹس بھی کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کینسل ہوئیں۔ تو اس حوالے سے حج کی مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا جو امپیکٹ یو کے اور یورپ پہ پڑا ہے اس سال، وہ انتہائی جو ہے وہ نیگیٹو ایکسپیرینس لوگوں کا رہا ہے۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہمارے دوست کولیگ اور احباب یو کے سے اسپیشلی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو، ان کے سفر میں برکت ڈالے اور ان کا حج جو ہے وہ انشاءاللہ قبول فرمائے، اور جو دعائیں وہ ہمارے لیے لے کے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابراہیم بھائی، آپ سے میرا پرسنل کوشچن تھا کہ جب آپ پہلی دفعہ تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ آپ جب آپ کی نظر کعبہ پہ پڑی تو آپ کے کیا پرسنل جو ہے وہ فیلنگز تھیں؟ اچھا، یہ بہت اس سوال کا جواب دینا نا آسان نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے، شاید اس کو الفاظ کے اندر قلم بند کرنا، الفاظ کے اندر جو ہے یہ الفاظ کا احاطہ پہنانا اس سوال کو، کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر، بیت اللہ کو دیکھ کر آپ نے پہلی مرتبہ جب دیکھا زندگی میں تو آپ کے کیا جذبات تھے۔ تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے جذبات جو ہیں وہ یاد رہتے ہوں اور یاد رہے ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے 2012 میں پہلی مرتبہ حج کیا تھا، میں اور میری وائف جو ہے، ہم 2012 میں گئے تھے، 2012 میں، ماشاء اللہ۔ اور مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ کعبے کے اوپر جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی تو آپ اپنے کچھ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، منصوبے جو ہیں وہ کر کے جاتے ہیں، مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مجھے تو اس وقت کچھ بھی جو ہے وہ یاد نہیں رہا تھا، جو مطلب آپ اپنی میموری کا، اپنے ذہن کا کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس میں مبہوت ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو ایک سرٹن ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسی فیل ہوتی ہے کہ آپ کی میموری جو ہے وہ لاسٹ ہو گئی ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور تو اخلاق میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ مینشن کرتے ہیں اس کو، مگر میرے لیے یہ بتانا جو ہے وہ شاید مشکل ہے کہ خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھ کر جو ہے آپ کے کیا احساسات تھے۔ مطلب یہ بہت یہی یہی وہ فیلنگ ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں، جو آپ نے ڈسکرائب کی ہے ابراہیم بھائی، یہ وہ فیلنگ ہے، مطلب کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ آپ نے جب دیکھا تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہا، مطلب کہ آپ جو سوچ رہے تھے کہ میں کیا ری ایکشن کروں گا، آپ کو یہ ری ایکشن نہیں کر سکے ہاں، اس اصل میں حوالے دیکھیں، سے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا، آپ کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کچھ، آپ نے دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، کچھ اور یہ یاد کیا ہوتا ہے کہ یار جب میں دیکھوں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلی نظر کی جو دعا ہوتی ہے، اور کہ میں یہ جو ہے وہ دعا مانگوں گا اور یہ کروں گا، مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ جو لمحات تھے، ان لمحات کا میرے ذہن میں اب کوئی وہ موجود نہیں ہے کہ میں نے اس وقت کیا کیا یا اس وقت میں کیا کر رہا تھا، اور مطلب خاصا ٹائم تو بس کھڑے ہوئے وہاں پر صرف آپ کے جو قدم ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور مطلب کچھ آپ کی اس طریقے کی فیلنگ ہوتی ہیں، وہ شاید جو ہے وہ اس کی اپنی ایک ہیبت، جلال، عظمت، بزرگی، کبریائی،
ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا ایک اس روئے زمین پر ایک اس کی نشانی ہے، اس کے ایک ظہور کا جو ایک اس کے جلوے کی ایک جھلک ہے. تو مطلب جب آپ کو یہ ساری کی ساری چیزوں کا ایک اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے نا، تو نو ڈاؤٹ. مطلب آپ کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بس آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ جھکی رہیں، اور آپ کسی ایک ایسے مقام پر جو ہے وہ جا کر پہنچ کر اس کی طرف جو ہے وہ دیدار کی کہ آپ اس کی تاب جو ہے وہ لے کر آ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی اپنی اپنی فیلنگز جو ہے مختلف ہوتی ہیں، مگر اس میں ناظرین آپ بھی اس میں کال کر سکتے ہیں، اور کچھ ہم آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے کچھ یادیں، کچھ باتیں، تو اس کے اندر آپ بھی اپنے جو مشاہدات ہیں، اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. اصل میں اخلاق بھائی دیکھیں، ایک اہم چیز جو ہے نا، یہ جو جی. پورا حج کا جو سفر ہے، ہوں. اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جو میرے نزدیک ہے، وہ یہ کہ حج جو ہے وہ صبر کا نام ہے. اور صبر بھی ایک ایسا صبر کہ جو بہت ہی مطلب آپ نے شاید حج ایک ایسے صبر کا نام ہے کہ جو آپ نے زندگی میں اس طریقے کا صبر کبھی نہ کیا ہو. اس طریقے کے صبر کا جو ہے نا آپ کو مظاہرہ کرنا ہے، اور صحیح. آپ کو ایک مسلسل ایک صحیح کرنی ہے، ایک محنت کرنی ہے، ایک کوشش کرنی ہے، ایک جدوجہد کرنی ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ وہ جو حج مبرور ہے، جو حج مقبول ہے، کہ وہ حج کے جو جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ وہ جو نفسانی خواہشات سے پاک ہو، وہ حج کے جو کسی لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، وہ حج کے جو کسی تکرار سے، کسی قسم کے کسی بھی آرگومنٹ سے پاک ہو، وہ حج ایسا ہے کہ جس حج کے بعد انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے گناہوں سے پاک ایک نوزائیدہ ایک جو بچہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر کو جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو وہ جو مشکلات ہیں، وہ جو آزمائشیں ہیں، وہ جو تکالیف ہوتی ہیں، جو آپ کو یہیں سے جن کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، اپنے گھر سے آغاز ہو چکا ہوتا ہے، وہ آخر تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو ہوں. جو آزمائشیں ہیں نا، وہ آزمائشیں نہیں رہتی ہیں، پھر وہ بہت آسان بن جاتی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ریوارڈ کیا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے. تو نو میرا ڈاؤٹ. خیال ہے کہ یہ بہت ایک اہم ہے کہ آپ کو حج کی جو روح ہے ہوں. وہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی ایک کچھ جگہوں کا چکر لگانا نہیں ہے، گنتی پوری کرنی نہیں ہے، کچھ کلومیٹرز کی جو واک ہے وہ واک نہیں ہے، بلکہ اس کا جو بنیادی ایک مقصد ہے نا، وہ مقصد سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور وہ بزرگ ہستیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ صلوات والسلام، کہ ان کی جو ایک محنت تھی، جو ان کی ایک کوشش تھی، اور ان کی جو ایک جدوجہد تھی، ایک ایسے دیار غیر میں، ایک ایسے بیابان کے اندر کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی آسائشیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ایسے میں اپنے ایک چھوٹے نوزائیدہ دودھ پیتے بچے کو وہاں پر لے کر صرف اور صرف اس وجہ سے جانا اور اس وجہ سے وہاں پر رہنا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور یہ جب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ہمیں جو حج پہ بلایا گیا ہے وہ دراصل انہی جو وہی جو کام ہے، وہی جو سنتیں، ان سنتوں کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ سفر آسان ہو جاتا ہے کہ ان کی تکالیف کے نتیجے کے مقابلے میں آپ کی جو تکالیف ہیں، ان کی آزمائشوں کے نتیجے میں کے مقابلے میں آپ کی جو آزمائشیں ہیں وہ تو کسی بھی درجے نہیں ہیں. جی بالکل. جی اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارا کہ ہم حج کے اس سفر میں نا بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں مناسک کے اندر. ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت ادا کرنا ہے، یہ اس کے بعد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ہے بہت سارے جو حج کے جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس وقت جو ہے نا بس جو ہے وہ وہاں سے لینی ہے، اس میں جو ہے یہاں یہ کپڑے رکھنے ہیں، یہ چیزیں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنے زیادہ ہم انگیج ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اتنے زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے ذہنوں سے وہ جو اصل اسپرٹ ہے نا، اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، وہ مقصد جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس ہمارا ایک مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم بس وہ جو ایک فرض ہے نا وہ فرض کو کسی طریقے سے کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ طواف جو ہے وہ 7 چکروں کا مکمل ہو جائے، وہ جو صحیح ہے جس کے درمیان میں 7 مرتبہ جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ دوڑنا ہے وہ ہو جائے، اور کسی طریقے سے بس یہ سارے وہ ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اگر آپ کے اپنے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ صحیح کیا چیز ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جمرات کے اوپر جو کنکریاں مارنا ہے یہ مارنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ یہ جو کنکریاں مار رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ اس جلیل القدر پیغمبر کی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل جو ہے وہ ٹھہرایا، اپنا اس کائنات کے اندر بھیجے گئے جو مقرب ترین لوگ ہیں، محبوب ترین لوگ ہیں، ان میں سے ایک آپ نے اپنا خلیل جس کو ٹھہرایا، خلیل اللہ کا لقب جس کو دیا ہے، اس کی سنت کو جاری کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم کے اوپر آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ طواف جو ہے خانہ کعبہ کا یہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسا اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے گرد اس کو اپنا محور اور مرکز بناتے ہوئے آپ اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ایک والہانہ اپن، ایک عقیدت، ایک محبت، ایک احترام، ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر اس کی عظمت اور ہیبت اور بزرگی بھی موجود ہو، اس کا ایک جو کمبینیشن ہے، اگر یہ کمبینیشن رہے گا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ صرف ریچولز جو ہیں وہ نہیں رہیں گی، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو وہ معاملہ شاید اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کا جو ہے وہ مزہ۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل جی کر لیتے ہیں۔ جی اخلاق کوئی کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے حج کے دوران ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ میں کمیاں ہیں، بہت زیادہ، کہ ہم لوگ اس در پہ جائیں تو اس طرح جائیں کہ پھر دوسرے در پہ جانے کی ہمیں حاجت نہ رہے، اور جو لباس ہم جب پہنے وہ پاک لباس حرم کا جو احرام باندھے، تو پھر اس کے بعد ہمیں ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی بری سوچ، ہر طرح کی جو بری سوچیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے کہ پھر آپ کو کسی اور کے قرب کی ضرورت ہی نہ پڑے سوائے اللہ تعالیٰ کے قرب کی۔ پھر جب آپ رمی کریں، جب شیطان کو کنکریاں ماریں تو اس طرح ماریں کہ سب حیوانی خواہشات، نفسانی خواہشات سب سے توبہ کر کے تو پھر صحیح طریقے سے آپ اس طرح کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، دل میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ جی بالکل ایسے ہی، بہت بہت اچھی بات کہی ہے، اور اللہ کا جو عشق ہے اس کی موجودگی جو ہے وہ یقیناً ان تمام امور کے اندر جو ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ ایک حسن جو ہے وہ فراہم کر دیتی ہے۔ اخلاق بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں آپ نے جو کہا ہے ابراہیم بھائی، اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا تھا کہ یہ جو موبائل کے ساتھ ہماری اس کا وائی فائی کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہتی ہے نا، کہ آپ اسے گھر کے جس کمرے میں بھی موو کریں وہ کنیکٹ رہتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس لیول پہ ایز اے مومن ویسے بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے گھر میں جا کے سبحان اس نیت سے سفر کر کے اس کی کنیکٹیوٹی کو اسٹرانگ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اخلاق بھائی ایک کالر بھی موجود ہے، ان کو لے لیں۔ جی جی آپ لیں کال۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کا پروگرام ابھی کھولا تو دیکھا، اب واقعی یادیں حج کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ میں بھی حج کر چکی ہوں، اور میرا بیٹا جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور میں نے اس کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور طواف کے دوران وہ کافی اس کے اندر ایکٹیویٹی تھی، اور میں اتنی اپنی عبادت میں مشغول تھی کہ اس نے میرا ہاتھ چھڑا لیا۔ بیٹی تو ایسی نہیں تھی، وہ بار بار ساتھ چل رہی تھی، اور بیٹے نے چھڑا کر اتنا رش تھا اس وقت کہ وہ گم گیا۔ اب مجھے آپ دیکھیں، میں نے وہ کمپلیٹ کیا، میرا لاسٹ تھا آخر طواف کا چکر، اور میں اس کو نظریں گھما گھما کے میرا دل دھڑکا تھا، ڈھونڈنے لگی۔ جب میں رونے لگی تو وہاں کی عربی عورتوں نے مجھے کہا، رو نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تم یہیں بیٹھ جاؤ اور بس دعا کرتی رہو، اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے۔ اتنا چھوٹا تھا وہ۔
جی اچھا، آپ جو ہے وہ میرے خیال ہے آپ کی کال جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہوئی ہے، آپ دوبارہ ضرور کال کر لیجیے گا، اس کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اخلاق بھائی، بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہم خود اپنی ذاتی زندگیوں میں وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت سوائے اس کے کہ آپ عقل جو ہے وہ آپ کی حیران رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، کچھ یادیں، کچھ باتیں بیت اللہ کی، حج بیت اللہ کی، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں حج بیت اللہ کی، اور اس کی یادیں اور اس کی باتوں کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں ابتدائی حوالے سے کچھ اس حوالے سے گفتگو کی کہ جو حج بیت اللہ ہوتا ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے اس اہم رکن کا، وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں کچھ مشاہدات، کچھ آپ کی یادیں، کچھ آپ کی باتیں، وہ بھی ہم نے شیئر کی ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی یادیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس حوالے سے بالکل اپنی گفتگو جو ہے وہ بھی شامل کریں۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کراتے ہوئے ان کو بھی شامل کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی، تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ یہ ایک معجزہ ہی سمجھ لیجیے ابراہیم صاحب، کہ وہ میں آگے نہیں گئی، میں اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں بچہ میرا گما تھا۔ تھوڑا آگے جا کے آدمی وغیرہ ہوتے ہیں، میں بیٹھ کر بس دعا کرتی تھی۔ آپ یقین کریں گے اس بات کو کہ بابا ابراہیم پہ وہ جب میں گھومی اور میں نے کہا اللہ بس مجھے میرا حج پورا ہو جائے، یہ گم جائے گا تو حج نہیں ہوگا میرا، سامنے بابا ابراہیم پہ وہ کھڑے ہوئے تھے میرے بیٹے، میں دوڑ کے ان کو، آج تک میں اس سے کہتی ہوں ابھی کہ ہمارا نام تو میں ابراہیم رکھ دیتی ہوں کیونکہ تم تو مجھے وہیں ملے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کون سے سن کی بات ہے؟ آج سے یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، وہ 18 مہینے کا تھا اس وقت۔ اچھا، 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ 7 سال ہو گئے مجھے حج کرے ہوئے۔ 18 مہینے کا میں نے لے کے اس طرح سے مشکل سے، آج کل تو اب جو حج ہو رہا ہے، اب کیا یہ سال کا اور لاسٹ ایئر، اس سے کافی سہولیات ہیں، کافی بہت کچھ سہولیات ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھی مگر اتنی نہیں تھی کہ آپ کے ہاتھ سے بچہ گیا تو وہ پھر مل جاتا ہوگا، لیکن اس وقت جو ماں کی حالت ہوتی ہے اور حج انکمپلیٹ، بچی ساتھ ہو، اور آدمیوں میں میرے ہسبینڈ گم گئے تھے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی کر رہی تھی طواف۔ تو آپ یقین کریں کہ ڈیفیکلٹ ٹائم۔ یہ حج سے پہلے کا طواف تھا نا، یہ بعد کا طواف تو نہیں تھا، حج سے پہلے نہیں، یہ حج سے پہلے کا تھا۔ اس کے بعد میں پھر میرا حج پورا ہوا، یہ بابا ابراہیم پہ مل گیا بیٹا میرا۔ لیکن میں بتاتی ہوں آج کل تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بچے کو اس میں ہاتھ میں باندھ بھی لیتے ہیں، لیکن میں نے سوچا یہ کہاں بھاگے گا، لیکن وہ تو بھاگ گیا۔ اس نے سوچا یہ تو ہاتھ پکڑ کے اتنی دیر ہو گئی ہے تو چلو میں بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ نے ملا دیا، میں آج تک شکر ادا کرتی ہوں اور اس کو یہی کہتی ہوں کہ میں تمہیں ابراہیم پکاروں۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں جو آپ نے بات کہی نا، اسی طریقے سے ہے، اور ناظرین یہ اس طریقے کے بہت سارے واقعات یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ دیکھیے بہت سارے ایسے مشاہدات، کچھ یادیں، کچھ باتیں حج بیت اللہ کی، اسی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت کے حوالے سے کچھ یادیں، کچھ باتیں، کیونکہ یہ جو پورا جو سفر ہے، یہ سفر اس کے سفر کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسی حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ عابد علی بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ بیگ صاحب السلام علیکم۔ جی علیکم۔ اور ماشاءاللہ جو یادیں تازہ ہو رہی ہیں حج کی، تو مجھے وہ ادوار یاد آ رہے ہیں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی۔ میں پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے میں حاضر ہوا تھا سن 1986 میں۔ تو اس وقت کیا حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے، یقیناً چیزیں بدل گئی ہیں۔ اس زمانے میں جب پہلی بار میں گیا تھا مسجد نبوی میں حاضری دی تھی، تو مسجد نبوی اپنی پرانی جو اصل پرانا صحن ہے وہاں تک تھی،
اور اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میں 1984 میں عمرے کے لیے گیا تھا تو اس وقت تک مسجد وہیں تھی. پھر 1985 میں یہ کام شروع ہوا اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی توسیع کا کام جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جس شہر میں میں پھرا کرتا تھا اپنی بچی کے ساتھ، دکانیں، بازار اور ہوٹل اور ریسٹورنٹ، وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ اس وقت مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد عباس اسدی، جو مدینہ منورہ میں ہی پچھلے کوئی 35-40 سال سے مقیم ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے پوری جو توسیع و تجمیل کا کام ہوا ہے مسجد نبوی کی، اس دوران وہ وہاں پر ڈاکٹر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے. اچھا. تو انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی انہوں نے تحریر کی ہے، اور ایک ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے سارے جو معاملات ہوئے، جس طریقے سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. بقول ان کے کہ دور نبوی کا پورا شہر مدینہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. تو بالکل. الحمدللہ. عابد بھائی، جی 86 میں آپ نے پہلا حج کیا تھا، تو اس کے جی. بعد پھر آپ کی جو کب اس کے بعد دوبارہ آپ کی حاضری کب ہوئی ہے؟ دوبارہ میری حاضری ہوئی سن 2005 میں. جب 1986 میں گیا تھا، اس زمانے میں کینیا میں مقیم تھا، نیروبی سے وہاں میں گیا تھا. تو نیروبی کا اور جدہ کا فاصلہ تو 2-2.5 گھنٹے کا تھا، کوئی زیادہ اتنا طویل سفر بھی نہیں تھا. وہاں سے کیا تھا. اس کے بعد سن 2005 میں جب میں گیا تو میں ہانگ کانگ سے گیا تھا. صحیح. تو ہاں، دونوں وقتوں میں میری یہ جو بیوی 20 سال کا جو تھا اس کے اندر بھی اچھی خاصی آپ کو جو ہے وہ بہت تبدیلی محسوس ہوئی ہوگی. بہت تبدیلیاں دیکھی تھیں. اس کے بعد بھی جب جانا ہوا تو اب آخری بار میں شاید سن 2014 یا 2016 میں گیا تھا. تو اس وقت میں اور 1986 میں بہت فرق ہے. جیسے کہتے ہیں زمین اور آسمان کا فرق زمین تھا اور ہر آسمان. لحاظ سے. جی ناظرین، خانہ آپ بھی اپنی جو یادیں ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، کیا کہیں گے؟ میں نے حج کیا تھا 18 سال پہلے. شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت میری. میں امی کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ گئی تھی. بہت ساری یادیں ہیں اس میں، کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں. یہ تو بس ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ. اور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے اڑ کے وہاں پہنچ جائے. بالکل. تو بہت سارے یادیں ہیں، خاص طور پہ جب ہم حرم فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا، تو وہ جو ہے وہ اس کو مطلب الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی الفاظ میں بیان کرتا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو فیلنگز ہیں وہ ہم بس امیون ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اور جو اس میں جو خاص بات جو میں کہوں گی کہ جب میں مسجد نبوی ہم لوگ 10 دن رہے تھے، 40 دن کا ہمارا قیام تھا. میں پاکستان سے گئی تھی حج پہ، تو 10 دن مسجد مدینہ میں رہے ہم. تو مسجد نبوی جب میں گئی نا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ریاض الجنہ میں بار بار نماز پڑھوں. تو اس کے لیے میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ جو بھی مجھے خاتون ویل چیئر پہ نظر آتی تھی نا، ان کو میں اندر لے جانے کے لیے حامی بھر لیتی تھی. تو وہ جو ہے نا مجھے فوراً اجازت مل جاتی تھی اندر جانے کی. تو اس سلسلے سے میں نے بہت لوگوں کا جو خاتون ویل چیئر پہ ہوتی تھی خصوصاً یا ایجڈ جو ہوتی تھی جن کو ان کے جوان لے جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو میں اس وقت کیونکہ ظاہر نوجوان سی لڑکی تھی تو دوڑ بھاگ کرتے ہوئے لے جاتی تھی سب کو. تو مجھے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا بہت دفعہ موقع ملا اور بہت لوگوں کی دعائیں بھی ملی. تو بس یہ جو ہے، اور عرفات کے میدان کا منظر ہم لوگ نے، اس پر سردی تھی کیونکہ حج کا یاد ہے مجھے بڑا. تو مطلب بہت خوبصورت سفر ہے، اس کو الفاظ میں ہم بیان کرنا وہ نہیں. لیکن جب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں نے کہا کچھ تو میں بول دوں. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو حج قبول کرے. جو ابھی آنے والے حاجی ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. اور بس بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے کال کی ہے. اور ناظرین، ہم سب کی اسی طریقے کی کچھ نہ کچھ یادیں، کچھ باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں موجود. تو آپ اپنی یادیں جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. بیگ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ جب 1986 میں جب میں حج پہ گیا تھا تو یوم عرفہ پڑا تھا 14 اگست کو. اچھا. اور شدید گرمی تھی، 45 کے قریب ٹیمپریچر تھا اور بہت برا حال، مطلب اس کی کوئی عادت نہیں تھی. تو ہمارے ساتھ جو صاحبان تھے انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ احرام سمیت جو ہے غسل کر لیجئے. تو وہاں پر اس زمانے میں اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں کہ نلکا لگا ہوا تھا، بس وہاں پانی آ رہا تھا.
تو ہوں، میں نے کہا یہ تو بھیگ جائے گا، کہ یہی تو فائدے کی بات ہے. اور جب احرام بھیگ گیا تو آپ یقین کیجیے کہ اس قدر ٹھنڈک محسوس ہوئی اس کے بعد اگلے چند گھنٹوں تک، کیونکہ وہ احرام گیلا تھا اور جو ہوا لگتی تھی اس کی وجہ سے ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی، تو بہت ہی اچھی فیلنگ آئی اس کے اندر. تو اسی میں ہم گئے وہاں پر مسجد نمرہ، اور مسجد سے نمرہ سے واپسی پر حسب معمول راستہ بھول گئے کس طرح، کیونکہ سب ایک جیسے تھے. جاتے وقت بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جا رہے ہیں، اور بس ذرا اس نشانیاں یاد کرتے ہوئے گئے کہ ادھر سے جائیں گے ادھر جائیں گے. واپسی میں سب چیزیں جو ہیں وہ پلٹ گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہمیں آدھے گھنٹے کا سفر تھا، ہمارا تقریباً 3 گھنٹے ہمیں لگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خیموں میں پہنچنے کے. اور چلتی پھرتی ریڈیو کے اوپر برف جا رہی، وہ اٹھا کر برف چوسنا اور کاٹنا شروع کر دیتے زبان سے، اتنی گرمی تھی. اس کے مقابلے میں 2005 میں جب میں گیا تھا تو موسم تبدیل ہو چکا تھا، اور اس وقت مدینہ منورہ میں تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک قسم کی سردی تھی، اتنی کہ ہم ایک دفعہ چھت پر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو جو چھت کا فرش تھا وہ بالکل لگ رہا تھا کہ اب برف کی سل کے اوپر جو ہے آپ چل رہے ہیں. تو دونوں موسموں میں حج کرنے کا موقع ملا. اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے اس موقع دیا. تو بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہنے والی، سننے والی، جہاں تک کہیں گے اور کہاں تک سنیں گے. یقیناً. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ بھی ہے نا کہ پچھلے جو گزشتہ 10-12 سال بھی 15 سال اگر ہم یوں کہہ لیں تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوئی ہے. جو جی سائن پوسٹنگ ہے جگہ جگہ جو ہے وہ اب جو روڈ بنے ہوئے، پاتھس بنے ہوئے اس طریقے کے، کہ جو بات آپ نے کہی نا کہ وہاں سے اب تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کے لیے راستہ جو ہے وہ مس کرنا، اس کو لاسٹ کر دینا جو ہے یہ بھی اچھا خاصا نہیں، اب مشکل تو کام ہے. کہ ہر جگہ دیکھیے جو ہے نا اس وہ وقت سائنس بنے ہوئے لگا ہوا نہیں، سائنس کے علاوہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں، جو اس وقت نہیں تھی. چلیں موبائل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. کالر بھی موجود ہیں اور ان سے بھی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام. جی بھائی میں دوبارہ آپ سے ٹائم لے رہی ہوں. ایک میرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں نے ادھر حج کے دوران ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں کی رحمتیں اور جو فضیلت ہے اور جو ہماری زندگی میں وہ تو حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے. لیکن جب تک آپ اپنے دل کی تختی کو صحیح صاف نہیں کرتے، ہر چیز کو نکالتے نہیں ہیں، یہ اس جگہ کی عظمت کا یہاں سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے دل میں وہ محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، نہ روزہ رسول کی اور نہ خانہ کعبہ کی، جب تک آپ اپنے دل کی تختی کو صاف نہ کریں، جب تک اپنے دل کو صاف نہ کریں. بہت خوب، بہت بہت پیاری بات کہی. ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. یہ آپ جی کا پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور اس قدر یعنی جسم میں جھرجھری سی آ رہی ہے. ساری یادیں جو ہے نا، جو پہلا عمرہ کیا تھا 98 میں، جب سے لے کر اس کے بعد پھر 2 عمرے کیے، پھر حج کیا، جو کہ میرا 5 سال ہو گئے حج کیا. جب بڑا اچھا رہا، بہت اچھا، سارا کچھ سب کچھ بہت اچھا تھا. عرفات کا یاد ہے کس طرح ہم لوگ سارے باہر نکل کر اللہ چیخے مار مار کے رو رہے تھے، جو حالت تھی. اس کے بعد مزدلفہ میں جو رات گزاری، الحمدللہ بہت اچھا رہا، سب بہت بڑے آرام سے واپس آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا، میرا بیٹا مجھے لے کر گیا حج پر. یہ لاسٹ جو حج ہوا تھا 3 سال پہلے، بہت اچھا حج رہا، سارا کچھ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا. ہر جگہ پہ جو یادیں ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی. عرفات میں جب ہم لوگ نکلے ہیں باہر دعا کرنے کے لیے، تو جو موسلا دھار بارش ہوئی ہے پورے 2-3 گھنٹے کہ بس کچھ مت پوچھیں. اور جو سما تھا، میں تو بس ایک دم ایک قسم کی تڑپنا شروع ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ وہ وقت پھر آئے گا، وہ پھر نصیب ہوگا. اور یہ 3 سال جو ہیں وہ میرے ایسے گزر گئے سوچ کر ہی کہ وہ ٹائم پھر اللہ کیوں بند ہو گیا، یا اللہ یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ حج سارے بند ہو گئے، کرونا نے کتنی تباہی مچا دی. اور پھر جب میں یہ چیز، سارا حج بہت شاندار تھا. جب مزدلفہ میں گئی نا تو وہاں پر ذرا میں بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہوئی. کیوں کہ جو ہم لوگوں کا پیکیج تھا وہ لگژری پیکیج تھا. وہ ان لوگوں نے ہمیں نہ وہاں پہ ایسے ٹینٹوں میں رکھا. ٹینٹ کیا تھے، بڑی اچھی جگہ تھی، وہاں فلی میٹرس بچھے ہوئے تھے اور پورٹیبل کولر لگے ہوئے تھے. لیکن میں نے اپنا وہ پہلے حج کا جو ٹیلے پہ بیٹھنا
اور اس زمین کی تپش جو تھی وہ مجھے بہت یاد آئی، اور میں نے کہا نہیں، جو ہے نا مزدلفہ کا وہیں پہ ہونا چاہیے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، اور یقیناً وہ مزدلفہ کی وہ جو زمین کے اوپر مطلب آپ جس کو کہتے ہیں نا وہ جو روڈ ہیں کھلے آسمان تلے، اور وہ ساری وہ جو فیلنگز ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو اس طریقے سے آپ عمر بھر جو ہے وہ کبھی فراموش بھی کر پائیں گے۔ اچھا بیگ صاحب، میں ایک سوال یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ابھی موبائل ڈیوائس کی آپ نے بات کی نا، یہ جو موبائل ڈیوائسز ہیں اس کے اوپر سیلفیز اور اس کے اوپر تصاویر کھینچنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کبھی کبھار تو مجھے خود بذات خود اس طریقے کی فیلنگز آتی تھیں کہ پتہ نہیں یہ مطلب اس کا کوئی ایک وہ بھی ہوگا، مطلب اس کی کوئی حد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ مطلب آپ بس خدا نخواستہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا شاید مطمع نظر یہ ہو گیا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا وہ آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھائیں اسی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر۔ تو کیسا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی، یہ ایک ڈسٹریکشن ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے جو دونوں حج کیے اور عمرے کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اس زمانے تک حرم میں کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی، موبائل میں تو کیمرہ ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت تک۔ 2005 کے حج میں موبائل فون ہمارے ساتھ تھا لیکن اس میں کیمرہ نہیں تھا، تو لوگ اپنا وقت جو ہے وہ عبادات میں اور جس کام کے لیے گئے ہیں اس کام کے لیے اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ اب آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کا زیادہ تر وقت جو ہے اس بات میں ہوتا ہے کہ میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، چاہے وہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کی حاضری ہو، چاہے وہ عرفات کے میدان کا ہو کہ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں، مسجد نمرہ کے باہر ہیں، یا یہ پہاڑ پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں، یا پھر وہ ویسے ہی کہیں غار ہرا کی طرف اگر گئے ہوئے تو وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو اور سعی کے دوران اور طواف کے دوران تو لوگوں کی جو ایک توجہ ہے وہ بڑھ گئی ہے، ہٹ گئی ہے اس طرف سے جس کام کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے چونکہ میں جس وقت میں گیا ہوں دونوں دفعہ حج پہ، تو وہاں پر یہ والا سلسلے نہیں تھے، اجازت ہی نہیں تھی کوئی کیمرہ لے جانے کی، تو زیادہ تر توجہ ہے وہ عبادات کی طرف رہی، ایک دوسرے کی طرف مدد کرنے کی رہی، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، اس کی ہیلپ کی جائے۔ اس سلسلے میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب 1986 کے حج میں ہم گئے تھے تو میری وائف اور ہمارے جو نیروبی سے ہمارا گروپ گیا تھا، خواتین ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں جو کہ 70+ ہوں گی۔ انہوں نے پوچھا تو وہ راجستھان سے کہیں سے آئی تھی، بڑی ٹوٹی پھوٹی اردو میں انہوں نے بتایا کہ میں بچھڑ گئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری وائف نے اور ان کی جو ہمارے دوست کی وائف نے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے، ہم ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو روکا بھی کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہاں لاکھوں کا مجمع ہے، تم کہاں ڈھونڈو گی؟ کہیں گے آپ فکر نہیں کیجیے، اور یہ دونوں خواتین نکل گئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کہیں سے ان کی بیٹی کو پکڑ کر وہ لے آئی کہ یہ لیجیے، یہ آپ کی ماں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب لوگوں کا اور چونکہ نہ موبائل فون تھے نہ ان کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا، ایک بار آپ کا ہاتھ کسی سے چھوٹ گیا تو پھر ہم لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بچھڑ جائے تو اس مقام پر آ کر مل لیں گے، اس جگہ پر مل لیں گے، صرف وہی ایک تھے طریقے، ورنہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ تو توجہ جو ہے عبادات پہ رہتی تھی۔ جی ہاں، اس میں جو ہے نا بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے تذکرہ کیا، میرے ذہن میں بھی ایک 2012 میں نے پہلا حج کیا تھا اپنی وائف کے ساتھ نا، تو ہمارے ساتھ کچھ چونکہ پاکستان سے کیا تھا، پاکستان چلے گئے تھے، وہیں اپنے جو بچے چھوٹے تھے بچوں کو جو ہے وہاں بہن کے گھر پر جو ہے ان کو وہاں اکوموڈیٹ کیا، تو ہمارے ساتھ وہیں کراچی کا ایک گروپ تھا، تو اس گروپ میں جو ایک ہمارے دوست تھے اور ان کے ایک اور بزرگ جو ہے وہ وہاں پر ملے، اور یہ بات تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عرفات سے آپ کو واپس آنا ہے، واپس آ کر جو ہے آپ کو جو ہے وہ طواف زیارت جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کا ایک سرٹن ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد آپ کو واپس جانا ہے، تو وہ خاصا جو ہے نا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طریقے سے کیا، جو بزرگ ایک مطلب میاں بیوی ایک کپل اچھی خاصی ایج کے جو ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، ہم تو جب بس سے یہاں پر اترے اور حرم کے اندر پہنچے تو 2 سوڈانی آدمی اس طریقے کے آئے، انہوں نے کچھ عربی میں کچھ کہا، ہمیں کچھ نہیں پتا چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہے، ایک نے میرا ہاتھ اس طرف سے پکڑا، دوسرے نے
तुम्हारी जो आंटी हैं उनका हाथ दूसरी तरफ से पकड़ा, अपना हाथ तवाफ किस तरीके से ख़त्म हुआ हमें नहीं पता चला कि तवाफ कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने तवाफ ख़त्म कराकर हमें यहाँ बाहर छोड़ दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कि वो कौन लोग थे, क्यों आए, उन्हें कैसे पता चला कि हमें जो है वो तवाफ करना है, और हम अभी ये सोच रहे हैं। मतलब किस तरीके से अल्लाह ताला इब्राहिम जो है भाई, वो रास्ते बिल्कुल बना ये देता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता एक वाकया हमारे साथ पेश आया उस वक्त साहब 1986 कुछ में। कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको जी भी शामिल कर लेते हैं और इसको भी आपको जो है वो ऐड कर लेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, मैं यासीन भाई बुलवामटन से बोल रहा हूँ भाई साहब। और मेरी जी जी जो जी जी यादें भाई, क्या हैं कहना हज चाहेंगे बात? की, बहुत 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 यादें प्यार, और सबको मैं जितने भी हाजी गए, जो नए और पुराने भी गए, उनको अल्लाह पाक अच्छी तरह हज करे। और हमारी बहुत सी आमीन। दुआ, हमारी बहुत से यादें हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत दिन निकाल, मैंने 3 वीक 2 वीक वहाँ पे निकाला था हरम शरीफ में, और 2 वीक में हम मक्का शरीफ में निकाला था। मैं बहुत वहाँ पे खुश था, और इतनी यादें जुड़ी है मेरे साथ में कि पूछने की बात नहीं। और मैंने जब हज का दिन था, अपना हज होता है, उस शाम के टाइम पे जब दुआ मांगनी होती है, तो तब इतने हाजी अपने होते हैं, वो इतने उसको इतना खाने की भूख लगी होती है। फिर मैं खाना लेके आता हूँ, सबको खिलाया और सबको सामने वालों को भी खिलाया। सभी हाजी लोग मेरे को बोलते हैं, भाई साहब तुमने मेरी हाथ तो यहाँ पे कबूल कर दी, बोला तुमने सब हाजी को खाना खिलाया। तो मेरी यादें तो अभी भी, मैं कितने मेरे साथी थे वो तो इंतकाल भी हो चुके हैं, कितने तक मेरे साथ में थे वो। तो सबको मेरे हाजी है वो मैनचेस्टर में है, ब्रेडफोर्ड में है, सभी बहुत से हमारे साथी थे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है और आप हमारे साथ शामिल हुए। एक और कॉलर भी मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम जी अस्सलाम जी वरहमतुल्लाह। आप जी आज पहले तो हज का ये मंथ आप सबको मुबारक हो। और यादों की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाएं जब तो आने को जी नहीं चाहता, मजबूरी है, वो यादें ही लेके आ जाते हैं हम लोग। तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी तरह मैं एक बात शेयर करूंगी, 2016 में हम गए थे, तो मस्जिद नबवी में अंदर रोज़ा रसूल के ऊपर हमें नफल पढ़ने थे। तो मेरे साथ एक फैसलाबाद की अजनबी थे, मिसेस लेडी, तो वो मुझे फिर लेके मेरा हाथ यूं पकड़ा और उन्होंने मुझे वहाँ जाके मतलब नफल भी पढ़ने की सादत उनके तवस्सुल से भी हुई। तो ये यादें तो कभी नहीं खत्म होने वाली जब तक हम जिंदा हैं। तो अल्लाह ताला, मैं सोच रही थी शायद आप वहाँ गए हुए हैं, तो वो तो वैसे लगा मुझे। तो अल्लाह ताला ये यादें हमें हमारे साथ ही खत्म होगी, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। बिल्कुल, अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल फरमाए और बार-बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बेग साहब आखिरी के 3 मिनट है, मैं चाहूँगा कि आप कुछ बात कर रहे थे जिसको मैंने इंटरप्ट किया था, मैं उसको बता रहा कंप्लीट था करें। कि हमारे ग्रुप में एक साहब थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। उनके वालिद थे, उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा की रही होगी। तो तवाफ़ विदा के लिए जब गए हरम में, तो उनको एक तरफ बिठाया कि अब्बा मियाँ आप यहाँ पर बैठिए, हम पहले तवाफ़ करके आए, फिर उसके बाद आपको लेकर जाएंगे। वापस आए तो अब्बा मियाँ वहाँ से गायब। सारे में ढूंढ मच गई, लोग इधर उधर भागे भागे फिर रहे, ढूंढ रहे। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद देखा अब्बा मियाँ वहीं बैठे हुए हैं। पूछा क्या हुआ? अब्बा मियाँ कहेंगे भाई कुछ नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, किसी ने आया मुझसे पूछा कि तवाफ करोगे? मैंने कहा हाँ। तो कहेंगे उसने मुझे बिठाया, कंधे पे बिठाया, तवाफ कराया, सही कराई और लाके यहाँ पे बिठा के छोड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अल्लाह का मेहमान होता है, तो अल्लाह ताला ही उसको किस तरीके से अकोमोडेट करता है। ये बहुत सारी तो नाज़रीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके साथ आज ये रहा है, और इंशाल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू की ये जो नशरियात हैं पूरी ज़ुल्हिज्जा के इन अय्याम के अंदर जारी रहेंगी। बेग साहब, मैं चाहूँगा कि आखिरी के 1 मिनट में आप अपना जो एहसासात हैं उसको शेयर करें। देखिए एहसासात तो जैसा कि पहले आपने खुद जिक्र किया कि उन एहसासात को बयान नहीं किया जा सकता। जब पहली दफ़ा आप वहाँ जाते हैं, हरम काबा में आपकी नज़र पड़ती है, तो बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मबहूत होकर रह गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। यही वो जगह है जिसकी तरफ रुख करके हम सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ते रहे, जिसका ज़िक्र हम सारा दिन सुबह शाम सुनते रहे हैं, अपने घर में भी और अपने असातिज़ा से भी। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो पहले से सोच कर गए थे कि ये दुआ मांगेंगे और जो करेंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ उसको देखते ही रह गए। इसी तरीके मस्जिद नबवी का है कि
جس وقت داخل ہوئے روضہ رسول پہ نظر پڑی ہے تو بس یہ احساس کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی جس کے پر ہم صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں جس طرف رخ کر کے، اور اس کے لیے اس کی حاضری کی دعائیں کرتے رہیں، اور کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. تو وہ احساسات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنا وہ ہر آدمی شاید کے بیان کرنا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ناظرین، اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو تمام حجاج جو وہاں پر موجود ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو بھی اس سعادت سے ابھی تک محروم ہے اللہ رب العزت اس حاضری کو جو ہے ہم سب کے لیے آسان بنائے. آپ سے اجازت چاہوں گا عابد علی بیگ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.